اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ جس طریقے سے رسولوں اور انبیاء کے لیے یا ان کے ساتھیوں کے لیے آتی ہے، اسی طریقے سے غیر انبیاء کے لیے بھی اور انبیاء اور رسولوں کے زمانے کے علاوہ بھی آتی ہے۔ اس میں آج یا ماضی کا معاملہ نہیں، اصل فرق یہی ہے کہ رسول اور نبیوں کے لیے تو آتی ہی ہے، اس سے تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ کیا غیر انبیاء اور غیر رسول کے لیے بھی آتی ہے؟ یہ اصل سوال ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید ہی یہ بتاتا ہے کہ بالکل آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور نمایاں مثال قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ یہ لوگ جیسا کہ معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہی تھی، اور کوئی نبی بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا، عام نوجوان تھے اور یہ ایمان لے آئے تھے، اور کوئی نبی اور رسول اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مدد کی، اور ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا جو عام طور پر صرف نبیوں کے لیے ہی یا رسولوں کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے، کہ وہ مشرکین میں سے تھے اور پھر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد بادشاہ اور معاشرے کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جب یہ ایک جگہ گئے، غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور پھر صدیوں تک یہ سوئے رہے اور بالکل ویسے ہی رہے، اور پھر یہ بیدار ہوئے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ غیر انبیاء کے لیے بھی اللہ کی مدد ویسے ہی آتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتے کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خود بھی آ سکتے ہیں، قرآن مجید واضح ہے کہ وہ ویسے بھی آتے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ سورہ قدر کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو شب قدر کے موقع پہ ہر دفعہ ہی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا سلسلہ ویسے جاری ہے، لیکن اب معلوم نہیں ہوتا، یہ صرف انبیاء کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن مدد ویسے ہی ہوتی ہے ابھی بھی۔ اور جو لوگ آج بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیتے ہیں، وہ بارہا اس مدد کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا سلسلہ ابھی بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔